قرآن کریم میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ پیغمبر کے یہاں 4 کام بتائے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیات ان کو پڑھائیں۔ نمبر 2 ان کا تزکیہ کریں۔ نمبر 3 قرآن کریم کا معنی سکھائیں۔ نمبر 4 حکمت یعنی سنت سکھائیں۔ اب یہاں 4 کام ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ ہم قاری صاحب سے سیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر علماء سے سیکھتے ہیں، مفسرین سے۔ حکمت اور سنت محدثین سے سیکھتے ہیں۔ اور یہ جو تزکیہ ہے، باطن کی اصلاح کرنا، اخلاق رذیلہ کو ختم کرنا اور صحیح اخلاق کو پیدا کرنا، یہ خانقاہوں میں جن سے سیکھتے ہیں ان کا نام شیخ طریقت ہے۔ اب جس طرح قرآن کریم میں یہ بات نہیں ہے کہ جو قرآن پڑھاتا ہے اس کو المقری کہتے ہیں، اور جو تفسیر پڑھاتا ہے اس کو مفسر پڑھاتے ہیں، اور جو بندہ حکمت سکھاتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں، یہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں نہیں ہے کہ جو اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اس کو شیخ طریقت، صوفی اور مرشد کہتے ہیں۔ تو جب یہ فن باقاعدہ چلے ہیں تو پھر ہر فن کی اصطلاحات بھی چلی ہیں۔ جس طرح قرآن کریم ہے، اب اس کی 10 قراتیں ہیں، پھر آگے راوی ہیں، پھر ہر قرات کا نام ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی قرات کے نام نہیں ہے، لیکن جب فن باقاعدہ مدون ہوا ہے تو ہر قرات کا نام بھی چلا ہے۔ اسی طرح تفسیر کا باقاعدہ جب فن مدون ہوا ہے پھر اصول بھی مرتب ہوئے ہیں۔ جب حدیث باقاعدہ مدون ہوئی ہے تو اس کے لیے اصطلاحات بھی آئی ہیں۔ اسی طرح جب باقاعدہ تزکیہ کا فن مدون ہوا ہے تو اس میں اصطلاحات بھی آئی ہیں، صوفیہ کا نام بھی آیا ہے، شیخ طریقت کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ تزکیہ ضروری ہے۔ تو جس سے تلاوت سیکھے اس کو المقری اور قاری کہتے ہیں، جس سے قرآن کریم کا معنی سیکھے مفسر کہتے ہیں، جس سے حدیث پاک سیکھے، سنت سیکھے اسے محدث کہتے ہیں۔ اسی طرح جس آدمی سے تزکیہ کروائیں اس کو شیخ طریقت اور صوفی کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں قرآن کریم سے ثابت ہیں۔